بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. لیکن ریکویسٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پہ، جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز سبسکرائب دا چینل، پریس دا بیل آئیکن تاکہ چینل کو ہیلپ ملے. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے CSS کا لیکچر پریپیئر کر رہا ہوں اور پھر اپنے یوٹیوب کے ذریعے وہ آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں. ابھی جو ہمارا جو سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں یہ لیکچر پریپیئر کر رہا ہوں وہ پاکستان افیئر ہے. ایکچولی میں نے پاکستان افیئر کے جو سبجیکٹ ہے وہ میرے 16 چیپٹرز میں ڈیوائڈ کیے ہیں. اس میں جو سب سے پہلا جو ہے جس کے بارے میں ابھی ہم بتائیں گے از آئیڈیالوجی آف پاکستان. 5 چیپٹرز آئیڈیالوجی آف پاکستان. سو انشاءاللہ ہم سٹارٹ لیں گے اس سے، اور یہ ہمارا جو فرسٹ لیکچر ہے. انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی جو چیز آپ لوگ کے لیے بیسٹ ہے اس کو ایکسپلین کروں تاکہ آپ لوگ کو ہیلپ ملے. اوکے، اس از آئیڈیالوجی آف پاکستان. یہ جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے. تو اس ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ضرور ہے کہ آپ لوگ کو آئیڈیالوجی کا پتہ ہو کہ آئیڈیالوجی کیسے کہتے ہیں. آئیڈیالوجی مین نظریہ، صحیح ہے، اور اٹس کمبینیشن آف ٹو ورڈ. آئیڈیالوجی کم فرام ٹو ورڈز آئیڈیا اینڈ لوجی. آئیڈیا اینڈ لوجی. آئیڈیا مین خیال، لوجی مین سائنس. جیسے کہ جو سائنس کے جو سبجیکٹ ہے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی ایکسٹرا، اس کے جو ایکسپیریمنٹ ہے، جو پروسیس ہے، وہ زیادہ تر ہم ایک لیب میں پرفارم کرتے ہیں. تو آئیڈیالوجی بھی ایک سائنس ہے اینڈ دس از دا سائنس آف آئیڈیا. سو اس سائنس کے جو لیب ہے وہ ہمارے برین ہے، اس کے پروسیس ہمارے برین میں ہوتی ہے. صحیح ہے. پھر میں نے آئیڈیالوجی کی جو سمپل ڈیفینیشن کچھ یوں لکھا ہے، یہ آئیڈیالوجی کی سمپل ڈیفینیشن ہے. صحیح ہے. سسٹم آف آئیڈیا اسپیشلی وچ فارم دا بیسس آف اکنامکس اور پولیٹیکل تھیوری اینڈ پالیسی. وہ اجتماعی سوچ ہو کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی اکنامکس اور پولیٹیکل تھیوری اینڈ پالیسی بناتے ہیں. صحیح ہے. پھر آئیڈیالوجی کی ایک اور ڈیفینیشن یہی ہے کہ آئیڈیالوجی سیٹ آف بلیف آئیڈیا وچ ڈائریکٹ ونز گول. کہ عقیدے کا مجموعہ، آئیڈیا جو جو لوگ اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے بنا دیتے تو اس کو ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں. صحیح ہے. پھر انورڈ آف ایک سائنس پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر ہے جس کا نام ہے ریو ایم کرسچنسن، جس نے آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشن کچھ یوں لکھا ہے کہ an ideology emerges when people feel strongly that they are being mistreated under an existing order, when the status are threatened by the fundamental changes occur in a society, when the prevailing ideology no longer satisfy them. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی معاشرے میں کوئی چینج آ جائے اور اس چینج کی وجہ سے معاشرے کے جو لوگ ہو اس پر اس کا نگیٹو افیکٹ ہو، پھر وہ لوگ اس نگیٹو افیکٹ کے لیے جو سوچ بچار کرتے ہیں، جو پلان بنا دیتے ہیں، اس کو ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں. پھر آئیڈیالوجی دیٹ گیدر پیپل ہو فارم ون نیشن. آئیڈیالوجی کی وجہ سے سارے قوم ایک بن جاتا ہے، قوم کو ایک پیج پہ لے آتے ہیں. صحیح ہے. قوم کو آئیڈیالوجی کی وجہ سے قوم ایک بن جاتا ہے، قوم کو ایک پیج پہ لاتا ہے، قوم میں یونٹی لاتے. صحیح ہے. قوم میں یونٹی لا. پھر ہم آئیڈیالوجی پاکستان جو مین ٹاپک ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ آئیڈیالوجی پاکستان از بیسڈ آن اسلام. ہم سب کو پتہ ہے کہ جو نظریہ پاکستان ہے وہ اسلام پر مبنی تھی، کیونکہ اس وقت جو برصغیر پاکستان میں جو انگریزوں کا حکومت تھا وہ مسلمانوں کو اسلام کی طرح زندگی نہیں دیتے تھے. مسلمان یہی چاہتے تھے کہ ہم اپنی ساری زندگی کو اسلام کی قوانین کے مطابق بسر کریں، لیکن وہ لوگ مسلمانوں کی پریس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جو مسلمان تھے وہ ہے کہ وہ ایک ایسا ملک چاہتے تھے، ایک ملک چاہتے جس میں وہ بالکل آزاد ہو، جس میں وہ اپنے سارے قوانین اور رول ریگولیشن جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہو. پھر ہم بیسس کی طرف آتے ہیں. بیسس آف آئیڈیالوجی پاکستان. ایکچولی بیسس مین بنیاد. بیسس مین ایسے کون سی چیزیں تھی جس کی وجہ سے آئیڈیالوجی پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو اس میں میں بتاؤں گا کہ سب سے جو پہلا ہے وہ اسلام ہے، پھر قرآن ہے، سننا ہے، ایکویلٹی ہے، جسٹس ہے، اکنامک جسٹس ہے. تو ہم پہلے اسلام کے بارے میں ہیں کیونکہ اسلام نے پاکستان
کی بنیاد میں اہم کردار ادا کیا تھا، کیونکہ جب برصغیر پاک میں جو ہندوؤں کا جو حکومت تھی وہ مسلمان اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق بسر نہیں کرتے تھے، وہ ان لوگ کو تنگ کرتے تھے، مسلمانوں کو وہ موقع نہیں دیتے کہ وہ اپنے ساری زندگی اسلام کے قوانین کے مطابق بسر کریں۔ پھر اس نظریہ پاکستان کی وجہ سے مسلمان ایک ایسا الگ ملک چاہتے تھے جس میں وہ سارے قوانین اور سارے جو رول ریگولیشن وہ اسلام کے مطابق وہ اپنی ساری زندگی اسلام کے مطابق بسر کرے، اسلام کے دائرے میں رہ کے بسر کرے۔ پھر قرآن و سنت ہے، جو اس وقت جو انگریزوں کا جو حکومت تھی وہ جو نظام تھا، جو رول ریگولیشن وہ قرآن و سنت کے خلاف تھے، تو مسلمان ایک ایسا ملک چاہتے جس میں جو سارے رول ریگولیشن جو قانون ہو، جو مینجمنٹ جو سب کچھ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ پھر ایکویلٹی آتا ہے، انگریزوں کی حکومت میں بالکل ایکویلٹی نہیں تھی، مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے تھے، وہ لوگ مسلمانوں کو اپنا حق نہیں دیتے تھے، ان کو ٹارچر کر دیتے، تو مسلمان ایک ایسا ملک چاہتے تھے ایک الگ جس میں ایکویلٹی ہو، مسلمان کو اپنا حق، ہر کسی کو اپنا حق ملے۔ اور پھر جو چوتھا نمبر پہ آتا ہے وہ اکنامک جسٹس ہے، اکنامک جسٹس بھی نہیں تھا، مسلمانوں کو اکنامکلی بہت ویک تھے، اس میں وہ ان لوگوں کو حق نہیں دیتے تھے، اور جو انگریز تھے وہ ہندوؤں کو اکنامک فائنانشلی ہیلپ کرتے تھے لیکن مسلمانوں کو بالکل نہیں کہتے تھے، تو اسی وجہ سے مسلمان ایک الگ ملک چاہتے تھے جس میں وہ اکنامکلی اسٹرانگ ہو۔ صحیح ہے۔ پھر سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان آتا ہے کہ سگنیفیکنس ہے کیا، سگنیفیکنس مین فائدے کہ آئیڈیالوجی پاکستان کے فائدے کیا تھے، کہ اس میں جو سب سے پہلا جو آتا ہے وہ یونٹی تھے، نظریہ پاکستان کی وجہ سے مسلمانوں میں اتفاق آیا تھا، جیسا کہ ہم نے پچھلے سال میں ہم نے بتایا کہ آئیڈیالوجی قوم کو ایک بنانے میں اہم کردار ادا کرتی، تو اس نظریہ پاکستان کی وجہ سے بڑی صغیر میں جتنے بھی مسلمان رہتے تھے تو وہ اس وقت ایک بن گیا تھا، ان لوگ کا یہی ایم تھا کہ پھر گول ان لوگ کا کیا تھا، سگنیفیکنس کیا تھا کہ جو مسلمانوں کے اندر مسلمان کیا چاہتے، مسلمانوں کا یہی گول تھا کہ ہم ایک الگ ملک چاہتے تھے، ایک ایسا ملک چاہتے ہیں جس میں وہ ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق بسر کرے۔ پھر جسٹس آتا ہے، لیکن پاکستان سے پہلے برصغیر میں انگریزوں کی حکومت میں بالکل جسٹس نہیں تھی، مسلمانوں کو امتیازی سلوک کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور جسٹس بالکل نہیں تھی، مسلمانوں کو اپنا حق نہیں دیتے تھے، تو مسلمانوں کے اندر جو انصاف کا جو مارا تھا وہ زندہ تھا، مسلمان کو پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے اس برصغیر میں، لیکن وہ ایک ایسا ملک چاہتے ہیں جس میں وہ انصاف ہو، اور انصاف کا جو مارا تھا اس نظریہ پاکستان کی وجہ سے، اس نظریہ پاکستان نے مسلمانوں کی شعور میں جو انصاف کا ورڈز ہے وہ لے آیا تھا۔ پھر اسلامک وے آف لائف، اس نظریہ پاکستان کی وجہ سے جو مسلمان تھے وہاں کے اس میں یہ شعور لایا تھا کہ ہم نے جو ساری زندگی ہے وہ اسلام کے رولز اور ریگولیشن کے مطابق بسر کرنا ہے۔ پھر ایٹ دا اینڈ کیا ہوا، میکنگ آف پاکستان، اس نظریہ پاکستان کی وجہ آخر میں کیا ملا، پاکستان، اور مسلمانوں کے ایک آزاد ملک پاکستان بن گیا، اور مسلمان یہی چاہتے تھے کہ ایک ایسا ملک ہے جس میں وہ ساری زندگی اسلام کے قوانین کے مطابق بسر کرے۔ صحیح ہے۔ پاکستان، پھر میں نے آپ لوگوں کو آئیڈیالوجی کی جو کائنڈ آف آئیڈیالوجی وہ جو پچھلے سلائڈ میں ڈسکس کرنا چاہتا لیکن مجھے بھول گیا کہ آئیڈیالوجی پاکستان کی کائنڈ کیا ہے۔ ایک ہے ریلیجس آئیڈیالوجی، Religious ideology کیسے کہتے ہیں، we deal to establish social and living system in light of basic principle of a religion. ریلیجن جو مذہب کے جو قوانین تھے، جو اصول تھے، اس کے مطابق کسی معاشرے، کسی کنٹری کا جو سماجی زندگی کا جو سسٹم اور جو نظام بنانا، اس کو ہم ریلیجس آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ پھر کیا آتا ہے، پھر آتا ہے پولیٹیکل آئیڈیالوجی۔ پولیٹیکل
آئیڈیالوجی. صحیح ہے. پولیٹیکل آئیڈیالوجی آتا ہے. پولیٹیکل آئیڈیالوجی وی ڈیل ٹو اسٹیبلش دا پولیٹیکل سسٹم آف سوسائٹی کنٹری اکارڈنگ ٹو تھنک آف. اس میں جو معاشرے جو سوسائٹی میں جو لوگ رہتے ہیں ان لوگ کے سوچ کے مطابق اس کنٹری اور اس سوسائٹی کا جو پولیٹیکل سسٹم بنانا ہے اس کو ہم پولیٹیکل آئیڈیالوجی کہتے ہیں. پھر اکنامک آئیڈیالوجی کہتے ہیں. اکنامک آئیڈیالوجی یہ 3 قسم ہے. اکنامک جو 3rd قسم ہے وہ اکنامک ہے. میرا جو ماؤس ہے وہ اچھا کام نہیں کرتا تو اسی وجہ سے جو رائٹنگ ہے وہ اچھی طرح نہیں آتا. صحیح. پہلے جو ہے وہ ریلیجس ہے. دوسرا ہے پولیٹیکل آئیڈیالوجی. ریلیجس آئیڈیالوجی, پولیٹیکل آئیڈیالوجی, اکنامک آئیڈیالوجی. اکنامک آئیڈیالوجی کیسے کہتے ہیں؟ وی ڈیل ٹو سالو آل دا فائنینشیل پرابلم ان اے سوسائٹی اینڈ کنٹری. کسی سوسائٹی میں یا کسی کنٹری میں جو فائنینشیل ایشو ہے اس کو سالو کرنے کے لیے جو سوچ وچار جو پلان بنا دیتے اس کو ہم اکنامک آئیڈیالوجی کہتے ہیں. پھر آتے ہیں 2 نیشن تھیوری. 2 نیشن تھیوری ایکچولی مین 2 قومی نظریہ. صحیح ہے. 2 قومی نظریہ. 2 قومی نظریہ کے بارے میں ہم پہلے بتائیں گے کہ یہ کس نے پیش کیا تھا, یہ کیوں پیش کیا تھا. صحیح ہے. اور اس نے پاکستان کے وجود میں کیا کردار ادا کیا تھا. آئی تھنک پہلے ہم یہ بتائیں کہ فیکٹر کیا تھی جس کی وجہ سے 2 نیشن تھیوری کی ڈیولپمنٹ کا سبب بنا. آئی تھنک جو کچھ فیکٹر تھے بیفور دا کریشن آف پاکستان جو کہ ڈیولپمنٹ آف 2 نیشن تھیوری میں ہم کردار ادا کرتے ہیں. اس میں جو پہلا جو آتا ہے وہ ریلیجس ڈفرینس ہے. مسلمان اور ہندوؤں کے جو مذہب تھے وہ ایک دوسرے سے مختلف تھے. ہم جو مسلمان تھے وہ اسلام کے پیروکار تھے, جو ہندو تو وہ تو ہندو مذہب کے پیروکار تھے. تو اس جو سب سے جو پہلا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے 2 نیشن تھیوری کا سبب بنا وہ ہے ریلیجس. کیا ہے؟ ریلیجس. صحیح ہے. اس میں جو سب سے پہلے ہے وہ کیا ہے؟ ریلیجس. جو دوسرے کلچرل ڈیفرنس. مسلمانوں کا جو کلچر تھا وہ مسلمانوں سے بالکل علیحدہ تھا, اور مسلمانوں کا جو کلچر وہ ہندوؤں سے بالکل علیحدہ. دونوں کا کلچر ایک دوسرے سے مختلف تھا. یہ بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے 2 نیشن تھیوری کا سبب بنا. پھر سوشل بھی ڈفرینس تھا, اکنامک ڈفرینس تھا, ایجوکیشنل ڈفرینس تھا, پولیٹیکل ڈفرینس تھا. اکنامک ڈفرینس یہ تھا کہ وہ جو انگریز تھے انگریزوں کو اکنامیکلی فائنانشلی ہیلپ دیتے, لیکن مسلمانوں کو بالکل ہیلپ نہیں, بالکل وہ ان کے خلاف تھے. مسلمانوں کو وہ ہمیشہ پریس کرتے تھے. تو اس وقت جو انگریز تھا وہ اکنامیکلی مسلمانوں کے مقابلے میں تھوڑا اسٹرانگ تھا. اور پھر ایجوکیشنل جو ڈفرینس بھی تھا, انگریز جو ہندو تھے وہ ان میں جو ایجوکیشن جو ریشو تھا وہ ہائی تھا ایز کمپیئر ٹو مسلم. پھر جو پولیٹیکل ڈفرینس تھا, لینگویج بھی ڈفرینس, مسلمانوں کے جو اردو لینگویج تھا اور جو ہندو تھے ان کی ہندی تھی. صحیح ہے. پھر سلائڈس کی طرف آتے ہیں کہ 2 نیشن تھیوری ہیلپ اینڈ کریشن آف پاکستان کی وجود میں ہم کردار کیا. اس کی بانی کون تھے؟ سر سید احمد خان اس کی بانی تھے. صحیح ہے. پھر مسلم اکارڈنگ ٹو 2 نیشن تھیوری کا مطلب یہ جو مسلم اینڈ ہندو آر 2 ڈفرینٹ نیشن, دے ریلیجیس ایون دے سوشل مورل اینڈ کلچر بیہیویئر آر ڈفرینٹ. 2 نیشن تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اور جو ہندو یہ مختلف الگ قوم ہے, یہ بالکل الگ قوم ہے. اس کے ریلیجیس, اس کے سوشل اور کلچر بیہیویئر ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ ہے. تھینک یو. انشاءاللہ ول سی یو نیکسٹ ٹائم.